اللہ بورڈ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ بہرحال معذرت کے ساتھ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صدارتی خطاب جو ہوتا ہے وہ اس ماحول میں ہوتا ہے جبکہ جلسے کی روح ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس ماحول میں کچھ کہنا مناسب بھی نہیں لگتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پر ایک بلا وجہ بوجھ بنتا ہوں، بوجھ بن جانا کے مترادف ہے۔ لیکن میں اپنی تقریر کرنے کے بجائے میں اپنے تمام منتظمین اجلاس ڈاکٹر مجید عالم صاحب اور ان کی بیلوس ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ماحول کے اندر اور اس موسم میں اتنے بڑے اجلاس کا انعقاد کیا۔ جب میں یہاں پہنچا تو دوپہر میں بارش تیز ہو رہی تھی، تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، یہ اجلاس اتنا عظیم اجلاس، اس کے لیے تقریباً 1.5 ماہ سے جدوجہد چل رہی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے ان لوگوں نے۔ اے اللہ، اپنے دین کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ اس اجلاس کو کامیاب بنا دیں۔ تو پھر بھی میرا دل بہت بے چین تھا، بار بار کمرے سے نکل کر میں بارش کو دیکھتا تھا اور بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھوں اور اللہ کی جناب میں دعا کروں، اور میرے ساتھ مولانا طلحہ صاحب بھی تھے، انہی کی موجودگی میں نے یہ 2 رکعت پڑھی۔ تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ اجلاس ناکام ہوا تو تیرے بندوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ اے اللہ، تیرے دین کی خاطر اور تیرے ایمان، ہمارے ایمان کی بقا کی خاطر اے اللہ اس اجلاس کو کامیاب کر دے۔ تو میں نے دیکھا کہ جب میں باہر نکلا تو بارش بالکل تھم چکی تھی، اور ہمارے مولانا فیاض صاحب کے ریاض شریف صاحب کے بار بار فون آ رہے تھے، تو اور آوازیں بھی آ رہی تھیں تقریر کی، تو مجھے امید ہوئی کہ انشاءاللہ جب بارش رک گئی تو اجلاس کامیاب ہو گیا۔ جب میں یہاں پہنچا تو ایک مجھے لگا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور ہماری بہنیں ماشاءاللہ برقع پوش یہاں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھی پورا میدان بھرا ہوا ہے اس سائڈ میں۔ تو آپ کو نہ موسم نے روکا، نہ بارش نے روکا، نہ آپ کی حوصلوں میں کوئی کمی دیکھی ہم نے، الحمدللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تاریخ، مورخ جب یہ تاریخ لکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ہندوستان میں یہ کالا قانون واپس ہوا، اس میں ایک بہت بڑا کردار رانچی کے اجلاس کا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس محنتوں کو قبول فرما لے۔ اتنا ہی کہنا میرے لیے یہاں بہت کافی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ رانچی کے لوگوں کو میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ہمارے موجودہ حکومت کے جو یہاں منسٹر صاحب موجود ہیں، میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے جب ہماری ان سے ملاقات ستمبر کے اندر ہوئی تھی غالباً گزشتہ سال، اس وقت ہم نے یہ عرض کیا تھا، اس وقت الیکشن کا زمانہ قریب تھا بہت، تو ہم نے اور صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے دامت برکاتہم نے بھی ہم نے مل کر یہ درخواست کی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دوبارہ اقتدار میں لے آئے تو آپ اسمبلی میں ایک ریزولوشن باقاعدہ پاس کیجیے گا، اور اکثریت کے ساتھ میں، کہ یہ کالا قانون ہم کو قبول نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف قدم آگے بڑھیں گے، اور اسٹیٹ کو یہ اختیار ہے کہ سینٹر کے بنائے ہوئے قانون کے مترادف اپنا خود کا قانون بنا سکتے ہیں۔ تو آپ خود اپنا قانون بنائیے، اور اب تک جتنے قانون میں تبدیلیاں آئی ہیں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں کہ اب تک جتنی تبدیلیاں 1954 سے لے کر اب تک آئی ہیں، ان میں سب سے بہتر وقف ایکٹ جو ہے، وقف قانون جو ہے وہ 2013 کا ہے۔ جو 2013 کا قانون ہے اس کے رولز اس گورنمنٹ نے نہیں بنائے گزشتہ 12 سال کے اندر۔ آپ اس قانون کو لاگو کر لیجئے، اس کے رول بنا دیجئے،
انشاءاللہ آگے کے لیے راہیں کھل جائیں گی. اللہ آپ کی مدد فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم.